ہاتھ بلند کر کے گستاخ نبی کی سارے تن سے جدا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں، تا حیات بائیکاٹ کریں۔ اگر وہ آپ کے موبائل پہ آتا ہے تو اس کو لاک کر دیں، اس کی نشریات بند کریں۔ آپ اس نے یہ بغیرتی پھیلائی آپ کے ملک میں، جیو چینل نے، اور آج ہماری حالت اتنی گری ہوئی ہے، نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا، عملی اقدام اپنائیں۔ آپ جنگ اخبار اگر کوئی لیتا اس کو بند کرے، جیو نیوز چینل جو بھی کسی کے موبائل پہ یا اس کے ٹیلی ویژن پہ آتا ہے اس کو بند کیا جائے، اس کو بلاک کیا جائے اور تا حیات بلاک کیا جائے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی اس کتاب کے فرسٹ پیج پہ مدینہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کو نیچے پھینک رہی ہے، اور اس نے لانچ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید والفرقان الحمید لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کا چرچا تیرا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا سر چشمہ صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا شان کعبہ قوسین و ادنا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ سامعین و سامعات، اس وقت ملک کے اندرونی جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر آپ کا میڈیا ہو یا آپ کی حکومت ہو، امریکی اور یہودی لابی کا کردار ادا فرما رہے ہیں۔ افسوس در افسوس یہ ہے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تذکرہ اللہ کا الحاکمین نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ میرے اس پیغمبر کی عزت کرنی ہے، اور جس کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میرا جو پیغمبر آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا مقام ہمارے بعد ہے،
خدا سے تو کم ہیں دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ، آواز آئے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اہل حق اگر کسی کو مقام اور مرتبہ دیتے ہیں تو وہ صرف آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اللہ کے نبی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، میرے بچے بھی قربان ہو جائیں، میرے اہل و عیال بھی قربان ہو جائیں، میری زندگی بھی چلی جائے، لیکن آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آنچ بھی نہ آئے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے مرتبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے تو ہم احتجاج کرتے تھے کہ یورپ میں ہو رہا ہے، فرانس میں ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ہو رہا ہے۔ اب تمہارے ملک کے چینل جیو نیوز نے جو بغیرتی کا کردار ادا کیا ہے، آپ ان سے واقف ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے خلاف اس نے کون سی ویڈیو چلائی اپنے چینل پہ، اور آپ کی بے حس حکومت بغیرت وزراء 15 دن کے لیے ان کو بلا کیا ہے۔ تمہارے ملک میں کسی وزیر کی اور پریزیڈنٹ اور منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی، سی ایم کی توہین ہو تو اس کے لیے سزا اور ہے، اور تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمونے چلائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو 15 دن کے لیے بلا کیا گیا۔ جیو نیوز کا اور جنگ اخبار کا بائیکاٹ کریں، تا حیات بائیکاٹ کریں۔ اگر وہ آپ کے موبائل پہ آتا ہے تو اس کو لاک کر دیں، اس کی نشریات بند کریں۔ آپ اس نے یہ بغیرتی پھیلائی آپ کے ملک میں، جیو چینل نے، اور آج ہماری حالت اتنی گری ہوئی ہے، نعرے لگانے سے کام نہیں بنتا، عملی اقدام اپنائیں۔ آپ جنگ اخبار اگر کوئی لیتا اس کو بند کرے، جیو نیوز چینل جو بھی کسی کے موبائل پہ یا اس کے ٹیلی ویژن پہ آتا ہے اس کو بند کیا جائے، اس کو بلاک کیا جائے، اور تا حیات بلاک کیا جائے۔ ایک حرام زادی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب کے فرسٹ پیج پہ مدینہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو نیچے پھینک رہی ہے، اور اس نے لانچ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی جو ڈرامہ چلتا ہے یا اس کو بنایا جاتا ہے وہ ایک بار ہی کرنے سے نہیں بن جاتا، اس کو بار بار اس کا سین لیا جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں چینج کی جاتی ہے۔ اور کیا پتا، وہ تو ایک بار ڈرامے میں آیا نا جو چلایا انہوں نے، وہ تو پتہ نہیں کتنی بار کتاب گرانے کے لیے انہوں نے ریسل کی ہوگی، کتنی بار پھینکا ہوگا۔ یہ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے ہم فرانس کیسے جائیں، آپ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے۔ بڑا ہوا ہے سارا میڈیا، شاید آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا، یا آپ کے جو انگلیاں آپ کی ہیں موبائل کے اوپر شاید کہ وہ اپنی ٹک ٹاک پہ لگی رہتی ہیں، اپنے مطلب کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ایسے ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کا جھگڑا ہوا، وہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں آیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب سے بہترین اعلیٰ قاضی، جج اور فیصلہ کرنے والے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم اور کسی کو آپ کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں کسی کی۔
آپ अलैहिस्सलाम ने केस समात फरमाने के बाद उसका फैसला काफर के हक में कर दिया, यहूदी के हक में दे दिया। और जो मुसलमान आपके हुक्मरानों जैसा मुनाफिक था, उसने कहा मैं फैसले से मुतमिन नहीं हूं, माज़अल्लाह, उमर की अदालत में चलते हैं। जब उमर के दरे दौलत पे गए, दस्तक दी, सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए, पूछा क्या मसला? वो मुनाफिक कहने लगा कि ये हमारा मामला है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इस पर गौर कीजिए। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब उनकी बात सुनी तो उसके बाद अभी खामोश थे, तो वो जो काफिर था यहूदी, उसने कहा उमर मुझसे भी बात सुन ले, इससे तो सुन ली। फरमाने लगे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला, तुम फरमाओ क्या कहते हो? उसने कहा कि इस फैसले को सुनने के बाद और फैसला करने से पहले एक बात को ज़हन में रख लेना, ये कायनात की सबसे बड़ी अदालत हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत आलिया से केस मेरे हक में हुआ है। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, मुनाफिक से, बतलाओ ये सही कह रहा? जी सही कह रहा। फरमाया ठहरो मैं अभी आया। अंदर गए, तलवार को म्यान से निकाला, बाहर निकले, मुनाफिक की गर्दन उड़ा के रख दी और साथ फरमाया कि जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता, उमर की अदालत तो फिर ऐसे ही उसका फैसला करेगी। अब हमारे मुल्क में नारा लगाया जाता है गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा। आपको पता है जवाब क्या है? गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा। क्या मुसलमान हैं आप? बोल कर बताएं। ओ प्यारे भाइयों, बोल कर बताएं, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा। जितने लोग हैं आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई। जो नहीं बोलेगा वो समझ लेना कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ अपनी शहादत दे रहा है। जो खामोशी इख्तियार करेगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों में धड़कने वाली बात को जानते हैं। गुस्ताख नबी की शर्म महसूस करते हैं, क़यामत के दिन फैसला इसका होगा। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर गुस्ताख नबी को जो देखा रूबरू, किसने? हज़रत उमर ने। गुस्ताख नबी को जो देखा रूबरू, सारे तन से उसका फौरन कर दिया जुदा। किसने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने। आज लोग काले कपड़े पहनकर उनका गिला करते हैं, और तुम्हें क्या पता पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के लिए उन लोगों ने क्या किरदार अदा किया था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो खसूसी इशारा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को इस्लाम की फ़ौक़ियत के लिए भेजा और मुसलमान हुए। उसकी वजह यही थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त पर आँच भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और मुझे जितने तुम मस्जिद में बैठे हो अफसोस हुआ है तुम पे। तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से भी नरम थी। चाहिए तो ये था तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा पावरफुल होती, क्योंकि आप ज़्यादा बैठे। गुस्ताखों को सुना दो कि जो तुमसे पहले कल थे, जिन्हें अबू लहब कहा जाता था, उतबा और शैबा और उमैया कहा जाता था, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जो अस्मा बिन्त मरवान थी, जो अबू राफे था,
اور جو کعب بن اشرف تھا اور جو تمہارے بر صغیر میں رجپال ہندو تھا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کو واصل جہنم اگر کسی نے کیا ہے تو مسلمانوں نے کیا تھا۔ آج ایسے غازی علم دین شہید کی ضرورت ہے، آج ایسے قادری کی ضرورت ہے، آج ایسے عمر کی ضرورت ہے، آج ایسے لوگوں میں عمر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یوں کہوں گا آج تمہیں عمر بننے کی ضرورت ہے۔ بولیے، عمر بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں، آواز آئے۔ عمر بننے کے لیے تیار ہیں؟ عمر بننے کے لیے تیار ہیں؟ پیغمبر کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے تیار ہیں؟ پیغمبر کی شان کے لیے اپنے جسم کو اپنے لوگوں کی گولیوں سے شانتی کروانے کے لیے تیار ہیں؟ پیغمبر کی عظمت کے پرچم کو لہرانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ پاکستان میں وہ نظام آئے گا جس سے انشاءاللہ پیغمبر کی عظمت کے پرچم کو بلند کیا جائے گا۔ آج وقت تم سے تقاضا کر رہا ہے، آج وہ گندے لوگ، وہ گندی ذہنیت کے مالک، وہ گندی عورتیں جن کو تحفظ دیا ہے اگر تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، حدیث ہمیں بتلاتی ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ اس کائنات میں لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا آئے تو انہوں نے آ کر عورت کو عزت دی ہے، عورت کو زندگی دی ہے، عورت کو وقار دیا ہے، عورت کو معیار دیا ہے۔ آج وہ گندی عورتیں کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اور اسلام نے اور ہمارے پیغمبر نے تمہیں عزت دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں حیات دی ہے، اور آج تم غلیظ قسم کے الفاظ میرے پیغمبر علیہ السلام کی شان کے بارے میں نکالتے ہو۔ اور این اس وقت کے عالم میں جبکہ پاکستان کے اوپر مکمل یہودیت اور مکمل عیسائیت غالب ہے، اس دور میں تمہارے ملک میں تمہیں ٹیسٹ کیا گیا ہے، ٹیسٹر لگا کے تمہارے کرنٹ کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ تم میں ایمانی غیرت ہے کہ نہیں؟ بولو، تم میں ایمانی غیرت ہے؟ آواز نہیں آئی، آواز آئے، دب کے آئے، زور سے آئے۔ آج ملائکہ بھی لکھ کر لے جائیں، میرا اللہ پوچھے کہاں سے آئے ہو تو ملائکہ عرض کریں ہم مرکز اہل بیت سے آئے ہیں، علی مرتضی مسجد سے آئے ہیں، وہاں تیرے پیغمبر کے دیوانے بیٹھے تھے اور تیرے پیغمبر کی عظمت کے لیے اپنی جانوں کو نشاور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ رہے تھے اللہ سبھی کچھ لٹا دیں گے، تیرے پیغمبر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گستاخ نبی کی ہاتھ بلند کر کے، گستاخ نبی کی سارے تن سے جدا، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔